سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 110 پڑھتے ہیں جی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، واو کا مطلب اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز۔ الف کس لیے آیا جی یہاں پہ؟ حکم کے لیے، امر کے لیے آ گیا۔ الف آتا ہے حکم کے لیے یا کوشچن مارک کے لیے یا مین کے لیے، متکلم کے لیے۔ اور قائم کرنا اردو کے کلمہ واو الف جمع کے لیے۔ اور تم سب قائم کرو الصلاۃ، نماز۔ الصلاۃ کے دو مطلب ہوتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو۔ دعا بھی ہوتا ہے الصلاۃ کا مطلب، اور استغفار بھی ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب ہوتا ہے رحمت، جس طرح ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد، ہم رحمت میں بھیجتے ہیں۔ تو صلاۃ کا ایک مطلب ہے رحمت اور دوسرا مطلب ہے دعا۔ تو یہ ہمارے لیے جب ہم جب قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، جب قائم کرتے ہیں تو ہمارے لیے رحمت بھی بن جاتی ہے اور ہمارے لیے دعا بھی بن جاتی ہے۔ واو اور آتو، عطا کر یا ادا کرو، ادا کرو۔ آتا، آتی، آنا یا دینا، واو الف جمع کے لیے۔ تو اور وہ سب عطا کرتے ہیں یا دیتے ہیں الزکوٰۃ، زکوٰۃ، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ واو اور ما، جو قدموا، تم بھیجتے ہو آگے، تم سب آگے بھیجتے ہو، سب آگے بھیجتے۔ تا آ گیا مضارع کے لیے اور سیکنڈ پرسن تم، واو الف جمع کے لیے پیچھے قدم یعنی قدم بڑھانا، آگے بڑھنا۔ تو تم سب آگے بھیجتے ہو۔ لی انفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے۔ یہ کے لیے کہاں سے آیا؟ لام جو ہے وہ کے لیے کس استعمال میں آئے گا؟ یہ لام جو آ گیا کے لیے، اور انفس تم اپنے کی جمع، اور تم سے، ٹھیک ہے جی۔ تو لام کے لیے، انفس نفس کی جمع، اور تم سے، اپنے سب نفسوں کے لیے۔ من سے، خیرن بھلائی، بلائی، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی بلائی یا نیکی، بالکل ٹھیک۔ اب خاص نہیں کیا، عام کر دی، کسی بھی قسم کی خیر، ہاں عام ہو گئی، تنوین آ گیا ان کی وجہ سے۔ تجدو، تم سب پاؤ گے، تم سب آ گیا نا آخر میں، تجدو ہو، اس کو پاؤ گے، اس کو پاؤ گے۔ وہ ہو کا مطلب وہ ایک مذکر، ہا ہوتی تو تجدو، ہا ہوتی تو اس ایک مؤنث کو پاؤ گے۔ تجدہما، ان دونوں کو پاؤ گے۔ تجدہم، ان سب مذکروں کو پاؤ گے۔ تجدہن، ان سب مؤنثوں کو پاؤ گے۔ تو تے لگ گیا تمہارے لیے، یہاں پہ جو خیر ہے نا وہ مذکر ہے، اس لیے یہ مذکر کا صیغہ آیا، بالکل ٹھیک۔ خیر۔ اب یہ جو پانا ہے، پانا یہ کہاں سے نکلا؟ یہ بھی اردو کا کلمہ ہے، کیسے بنا یہ؟ یہ آپ کو یہاں پتہ لگتا ہے جی یہ اردو کا کلمہ کیا ہے جو ہم استعمال بھی کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ لگتا، میں تو ویسے یاد کیا ہوا، رٹل لیا ہے۔ یہ نکلا ہوا ہے وجدہ سے، وجدہ تجدو۔ وجد ہم کہتے ہیں نا، وجد، اس پہ وجد طاری ہو گیا، کیا مطلب؟ یعنی وہ پہنچ گیا، جو چیز وہ پانا چاہ رہا تھا اس نے وہ چیز پا لی۔ وہ کہتے ہیں یعنی اس پہ وجد طاری ہوا، یعنی یہ وہاں پہنچ گیا جہاں یہ پہنچنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہیں سے یہ نکلا ہے وجدہ، یعنی اس تم سب۔ اب یہ ایک اور بھی بات ہے، یہ یہاں پہ ایک کی بات ہو رہی ہے یا زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ایک کی بات ہو رہی ہے، تجدو ہوں۔ پھر یہ واؤ کیوں آیا یہاں پہ؟
ताजिदू तुम पाओगे उसको, काफी सारी नेकियों की बात हो रही है। हाँ जी, लेकिन यहाँ अब क्वेश्चन ये है कि ये सिंगुलर है, एक है, वाहिद है, या ये जमा का सीगा यहाँ पे है? जमा का सीगा है, ताजिदो तुम जमा का सीगे में आता है ना। नहीं, ते तो देखें, ते तो वाहद में आ जाता है, एक हाँ एक में तुम। अब उसको जमा हाँ करने के लिए वाव अलिफ वाव नून का इजाफा हाँ, होता वो है। आगे जमा का हो गया ना फिर तो। अब देखें, तुम वाव अलिफ नहीं आ रहा, हम्म क्योंकि जब आगे ये जो हु हा हुमा हुम या का की कुमा कुम अगर आ जाएगा तो जो वाव का अलिफ है वो हजफ हो जाएगा, इसलिए ये वाव का अलिफ नहीं आ रहा। ये एक्चुअली ये वाव अलिफ था, यानी अगर मैं हु को निकाल दूं तो ये ताजिदू यानी वाव अलिफ के साथ होगा, यानी तुम सब पाओगे, ताजिदुहु तुम सब उसको पाओगे, तो अलिफ यहाँ पे हजफ हुआ है। एक्चुअली ये जमा का सीगा था वाव अलिफ। जमा का सीगा, ठीक है। यानी कि ये जमीर इस्तेमाल करके अलिफ को हटा दिया, जमीर इस्तेमाल बिल्कुल। होगी उसकी जगह। हाँ जी, जब ठीक जमीर आएगा तो अगर वाव नून होता तो नून ने हजफ हो जाना था, है, हाँ अलिफ है तो अलिफ हजफ हो गया। अलिफ हज़फ हो गया, ठीक हो ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। इंद, ये भी उर्दू का कलमा है। हाँ, पास, गया। इंदल्लाह, अल्लाह के पास। हाँ जी, इंदल्ला अल्लाह के पास, जिस तरह मैंने बताया था ये ट्रेन की टिकटों पे लिखा होता है, इंद तलब पास रखें, यानी अपने इसको पास रखना। हाँ, इंद का पता है इंद। इन्ना हो या अन्ना हो, बेशक। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बीमा, साथ बिमा, उसके साथ इसके जो, साथ इसके हाँ, जो, जो साथ तालमून, तामलून, करते हो। तुम अमल करते हो। बिल्कुल। ता मुजारे के लिए, वाउन जमा के लिए, और अमला उर्दू के कम जमा अमल करते हो। जो तुम अमल करते हो, जो तुम काम करते हो। बसीरुन, बसीर, देखने बसीर वाला, देखने वाला है, ये जानने वाला है, देखने वाला ही है। ये भी देखने हमारी वाला है। उर्दू का ही कलमा है। बसारत, हाँ, हम कहते हैं आपकी बसारत कैसी है, बसर, देखने वाला है। अच्छा जी, इसको मैं रब कर देता हूँ, और अब आप इसको, अब जरा इसका तर्जुमा करें। बाजी आप करती है, मैं करूँ? चलिए मैं करती हूँ। जी औज़ु बिस्मिल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अकीमुस्सलात, और कायम करो नमाज, व आतुज़ ज़कात, और अदा करो ज़कात, व मा तक़द्दिमू, और जो तुम आगे भेजोगे, लिअन्फुसिकुम मिन खैर तजिदुहु इंदल्लाह, अपने नफ्सों के लिए किसी भलाई में से, तो तुम पाओगे इसको अल्लाह के पास। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह बेशक अल्लाह साथ साथ इसके, बेशक अल्लाह देखने वाला है जो तुम अमल करते हो। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। जज़ाक। अच्छा, अब ये होता है कि अगर अगर हमने कोई चीज़ बच्चों को सिखानी हो तो हम एक दफ़ा बच्चे को सिखा देते हैं, उसको बता देते हैं। अगर कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो क्या हम उसको एक ही दफ़ा बताते हैं? नहीं, बार 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 बताते हैं, याद दहानी बार बार कराते। बताते हैं। यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं हम बच्चों के साथ, कि वो ये जो नमाज और ज़कात का मामला है, ये बार 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 कुरान में कुछ देर के बाद दोबारा आ जाता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। बात तो एक ही है, इंसान क्या है कि बात तो होगी, बस पूरी नमाज कायम करो, पढ़ ली, देख लिया हमने, लेकिन वो बार बार क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये आम मामला नहीं है। ये कई चीज़ें कुरान में सिर्फ एक दफ़ा बताई गई और बात ख़त्म हो गई, और जो चीज़ कुरान में बार बार और सबसे ज़्यादा दफ़ा बताई जा रही है, इसका मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी, उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ज्यादा ज्यादा। ठीक है जी। अब पहला वर्ड वही हम पहले भी हमने पढ़ा कि अकीमू, कायम करना, पढ़ने की बात तो की नहीं यहाँ पे। हम्म, आगे बात कर रहे हैं अस्सलात। अब यहाँ पे अलिफ लाम लगा है, अलिफ लाम क्यों लगाया अल्लाह ताला ने यहाँ पे? खास करने के लिए। खास करने के लिए। अब खास कैसे करेंगे हम? इसको अहम समझेंगे, खास समझेंगे, इम्पोर्टेंट समझेंगे। टाइम पे करेंगे तो इसकी किसी खासियत। खास नमाज की बात हो रही है?
وقت پر ادا کریں گے. ہاں جی، یہ اگر اس کو اس کے وقت پہ، اس کی جگہ پہ اور اس کے انداز میں ادا کریں گے تو یہ الصلاۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اس کے لیے اس کی جگہ مقررہ ہونی چاہیے، اس کے لیے اس کا وقت بھی مقرر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس کا انداز بھی مقرر ہونا چاہیے. تو پھر یہ الصلاۃ بنتی ہے، ورنہ یہ صرف صلاۃ ہے. اب وقت کیا ہے بتا دیا گیا کہ مثلا ظہر ہے تو اتنے بجے سے، یعنی جب زوال کا وقت ختم ہو رہا اس سے لے کے عصر کے وقت تک، جب تک کہ سایہ جو ہے وہ تقریباً اپنی قد سے دگنا ہو جائے، تب تک کے وقت پہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ وقت مقرر کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کو اول وقت میں پڑھو تو وہ زیادہ احسن ہے. لیکن اگر ظہر کو عصر کے وقت ختم ہونے کے بعد پڑھا جائے گا تو وہ الصلاۃ نہیں ہوگی، وہ صرف صلاۃ ہوگی. اسی طرح کہا گیا کہ مردوں کو کہا گیا کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اگر وہ ویسا نہیں کرتے تو کیا وہ الصلاۃ ہوگی؟ مشکل ہے کہنا کہ وہ الصلاۃ ہوگی، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا ہے، اور ایک نابینا شخص بھی پوچھتا ہے اور وہ کئی قسم کے ہیلے بہانے دیتا ہے کہ میں نابینا ہوں، ان کا پھر بھی آ کے مسجد میں پڑھو، میرے رستے جو ہے وہ خراب ہے، جھاڑیاں ہیں، کھڈے ہیں، ٹوئے ہیں، پھر بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھو. گھر اتنی دور ہے پھر بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھو. اندھیرے میں کوئی سمجھ ویسے ہی نابینا ہوں، اندھیرے میں کوئی چیز مجھے کاٹ لے، پھر بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھو. اگر ایک اندھے شخص کو یہ چھوٹ نہیں دی گئی کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے، تو ایک آنکھوں والے کو یہ چھوٹ کیسے دی جا سکتی؟ اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ بہت ساری چیزیں وہ شاید بیان اس لیے نہیں کرتے تھے کہ کہیں فرض نہ ہو جائیں. بہت ساری چیزیں وہ اس لیے اس شدت سے بیان نہیں کرتے تھے کہ شاید فرض نہ ہو جائے. مثلا انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس حد تک کر دیا کہ جو اپنے گھروں میں مرد جو نماز پڑھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس سے زیادہ غصہ تو نہیں آ سکتا. آگ لگانے کا مطلب ہے کہ بھسم کر دیا جائے. اس سے زیادہ غصہ وہ کیا کر سکتے ہیں کسی کے اوپر؟ اتنے غصے کا اظہار بھی انہوں نے کیا، لیکن اب ہماری آسانی کے لیے، ہماری صرف آسانی کے لیے یا کسی مجبوریوں کے تحت کچھ مواقع کے لیے اس کو یہ فرض نہیں کر دیا کہ اگر مسجد میں نہیں پڑھی تو ہوگی نہیں. بات پھر وہی آ گئی کہ کیوں کہا گیا زیادہ سوال نہ پوچھو، کہ کئی ایسی چیزیں جو فرض نہیں ہے وہ فرض نہ ہو جائیں، جو حرام نہیں ہے وہ حرام نہ ہو جائیں. اس لیے یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے جگہ وہی ہونی چاہیے نماز کی، پھر وہ نماز بنتی ہے. اس کے بعد پھر تیسری چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا انداز. اب یہ تو آ گیا کہ یہ نماز قائم کرنی ہو کہ 5 دفعہ کرنی ہے. اب کیسے؟ لوگ صحابہ بھی پوچھتے تھے اب کیا کریں جی، نماز تو آپ فرض ہوگی، کیسے پڑھیں؟ تو کیا کیسے پڑھے گی نماز؟ آپ نے کہا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے تو ویسے ہی نماز ادا کرو. ویسے نماز ادا کر دو. پوچھا گیا تو پھر نے فرما دیا کہ میں تمہیں پڑھ کے دکھانے لگا ہوں، جیسے پڑھتا ہوں تم بالکل ویسے ہی نماز پڑھو. اور پھر پورا پورا پڑھنا بتایا، کیسے اللہ اکبر کہنا ہے، کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیا الحمد پڑھنی ہے، پھر کوئی قرآن پڑھنا ہے، کیسے رکوع میں جانا ہے، کیسے اٹھنا ہے، پوری چیز ترتیب کر کے دکھا دی گئی. اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے فار ایگزامپل میں نے تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم تو نہیں ہے، تو وہ
وہ یہ ضرور سمجھ لے کہ کائنات میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اگر کوئی اور یا اپنی سوچ بھی پیاری ہو گئی تو پھر دین مکمل نہیں ہے، پھر ایمان مکمل نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اپنی جان کے بعد آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دین مکمل نہیں ہے، ایمان نہیں مکمل۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ مجھے اپنی جان شامل کرتے ہوئے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب تم نے پایا ایمان کو۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھا دیا کہ جیسے میں نماز قائم کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، ویسے کرو، اس کے بعد اگر ہم یہ ہیلا لیں کہ ہم نے تو نماز قائم کرنی ہے، ہمیں تو نماز صرف قائم کرنے کا حکم ہے، یہ کسی محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ پھر اپنی سوچ کا تقاضا ہے یا کسی اور کے کہے کا تقاضا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کا تقاضا نہیں ہوگا۔ تو اس کو ویسے ہی پہلی بات پڑھنا ہے جیسے انہوں نے کر کے دکھایا، جیسے اٹھنا بیٹھنا سجدہ صاحب جو بھی معاملہ کر کے دکھایا، کھڑے ہونا، ہاتھ باندھنا، یہ ویسے ہی کریں گے تو یہ اصلاحات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ انسان کہتا ہے انسان لالچی ہے، وہ کچھ لالچ میں، ثواب کے لالچ میں بھی بڑھتے ہیں لوگ۔ جو ثواب کے لالچ میں بڑھتا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھو، ظہر کی نماز کے 4 فرض انہوں نے پڑھے، مجھے زیادہ لالچ ہے ثواب کا، میں 5 پڑھوں گا، کیا اس کو ثواب ہوگا؟ نہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو پھر بدعت میں آ جائے گا نا، جتنی کا حکم ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ کہا گیا نا لا تقدموا، پیش قدمی نہ کرو، پڑھ کے نہ کرو، ہاں بالکل پیش قدمی نہ کرو۔ یعنی قدم آگے نہیں بڑھانا، قدم پیچھے رکھنا ہے۔ یہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے میں کر رہا ہوں ویسے مجھے دیکھ کے کر لو، یہ مکمل ہو گیا دین۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں میں نے تو ثواب زیادہ لینا ہے، مجھے ایک میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح اگر آج ہم کو کام کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل مجھے یہ کام کرنا ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی کیا ہو، تو بدعت اور غیر بدعت کی بحث شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اور صرف یہ کہا جائے کہ مجھے زیادہ ثواب کے لیے کرنا ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز ضروری ہوتی اور زیادہ ثواب کے لیے ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے سے پہلے کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے وہ نہ کرتے؟ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں زیادہ ثواب چاہیے تو ہم ایگزیکٹلی وہ کر لیں جو، یا کم از کم وہ کرنے کی کوشش کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے کیا، تو ہمیں زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر ہم اس سے بڑھ کے کچھ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں زیادہ ثواب نہیں ہوگا۔ یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یا چاہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم اس کو کریں گے کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ اگر وہ ملنا ہوتا تو وہ جب یہ انہوں نے خطبہ دیا کہ آج دین مکمل کر لیا ہے کیا ہے، تو وہ کام ہمیں کر کے دکھا دیتے۔ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جس طرح ہم 4 کی بجائے 5 فرض نہیں پڑھ سکتے، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ثواب کی بجائے گناہ ملنا شروع ہو جائے گا، اسی طرح ہم ہر معاملے میں اپنی زندگی کے اتنا کر لیں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہم بڑے ایسا کوئی شخص ہو نہیں سکتا جو وہ سب کر لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہیں پہنچ سکتے وہاں، پاسبل نہیں ہے، وہ نبی تھے وہ۔ تو اس کی کوشش کر لیں اس دائرے میں رہتے ہوئے تو ہمیں زیادہ ثواب ہے، دائرے سے نکل جائیں گے بھٹک جائیں گے۔ اب پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے تو دوبارہ یہ، کیونکہ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا ذکر بار بار کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی بار بار وہی 4 چیزیں ریپیٹ بھی کرنی پڑیں گی جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ کیوں؟ اس کو یاد کرنے کے لیے، ایمان کی تجدید کے لیے، بھول جاتا ہے انسان۔ اب پھر وہی بات کہ قائم کیسے ہوگی؟ قائم کرنے کے لیے کئی علماء نے کہا کہ قائم ہوگی جب نماز سیرت کے مطابق ادا کی جائے گی، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کریں تو وہ قائم ہوگی۔ کئی علماء نے کہا
کہ جب وہ اپنے مقام پہ اور اپنے وقت پہ ادا کی جائے گی تو وہ قائم ہوگی. اگر اپنے مقام پہ نہیں ہے تو بھی قائم نہیں ہو رہی, اور اپنے وقت پہ نہیں ہے تو بھی قائم نہیں ہو رہی. مثلا کسی نے کہا کہ وہ پھوٹنے کے بعد بھی میں نماز پڑھ لوں گا, مجھے فرق نہیں پڑتا, قائم نہیں ہوئی. ظہر کا وقت زوال کے بعد شروع ہونا, اس نے کہا نہیں میں زوال کے وقت ہی پڑھ لوں گا, قائم نہیں ہوئی. اس میں ثواب کی بجائے سزا ملنی شروع ہو جائے گی. اوقات ہمیں جو دیے گئے ہیں وہ سہولت کے لیے بتائے گئے ہیں, اس لیے وہ جو فلیکسیبلٹی دی گئی ہے کہ اس وقت سے اس وقت آپ پڑھ لیں, یہ سہولت کے لیے دیے گے. کئی مجبوریاں ہوتی ہیں, کئی معاملات ہوتے ہیں. ابھی بھی امپورٹنٹ یہی ہے کہ پہلے وقت میں پڑھی جائے, جماعت کے ساتھ پڑھی جائے, لیکن اگر کوئی بڑی ایسی مجبوری ہو گئی کہ وہ چھوٹ گئی تو اس کی فلیکسیبلٹی موجود ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کئی اذانیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں, پاکستان میں, وہ لیٹ سے 12:30 سے اذان شروع ہو رہی ہے اور جماعتیں شروع ہو رہی ہیں اور 2 بجے تک چل رہی ہوتی ہیں. تو کم از کم یہ فلیکسیبلٹی ہے. ہم اس میں نہیں جاتے کہ وہ فرقے واریت میں, لیکن کم از کم اس میں فلیکسیبلٹی ہے کہ ایک بندہ 12:30 نہیں پڑھ سکا تو وہ 1 والی میں پڑھ سکتا ہے یا 1:30 والی میں پڑھ سکتا ہے. اگر یہ کنڈیشن پوری ہوں گی تو نماز قائم ہو جائے گی. اب اگر ہم نماز, ایک شخص ہے وہ نماز جا کے مسجد میں پڑھ رہا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے, اپنے وقت پہ پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے, ہے جی ایسا. وہ اس کے باوجود کیا وہ شخص برائیوں سے بچ جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں. جبکہ کہا گیا کہ نماز فحش باتوں سے, برے کاموں سے روکتی ہے. روکتی ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز, کیونکہ یہ جو چیز ہم تک پہنچائی جا رہی ہے, چاہے وہ وحی کے ذریعے آ رہی ہے, چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آ رہی ہے, وہ بھی وہی ان پہ نازل ہوتی ہے. وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے, یہ تو وہی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے. جب انہوں نے اگر کہہ دیا کہ نماز قائم کی جائے تو یہ برائی سے روکتی ہے, اس میں غلط تو ہو نہیں سکتا, یہ تو لوہے پہ لکیر ہوگی. اور وقت پہ بھی ادا کی, کام پہ بھی ادا کی, انداز بھی وہی رکھا, پھر بھی برائی کیوں ہو رہی ہے؟ برائی اس اس لیے لیے ہو کہ وہ ٹائم وہ قائم کرنا نہیں تھا نا نماز کا وقت بے وقت. وہ کہتے ہیں ویلے دیا نمازاں تک ویلے دیا ٹکرا. قائم کیسے ہوگی پھر؟ قائم تو تب ہوگی نا جب وہ ایک تو وقت کے مطابق ہوگی, اور دوسرا روحانی طور پہ, جسمانی طور پہ, ہر چیز کو پورا اسی سچے میں ڈالیں جس میں کہا گیا ہے. وہ تو ٹھیک ہے نا, وہ کہہ رہا میں نے وضو بھی کیا ہے, میں نے جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ وقت پہ بھی, اس کی جگہ پہ بھی, جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ویسے ویسے بیٹھا کھڑا ہوا ساری کر لی. ہم نے پہلے بھی یہ اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کیا ہے, الصلاۃ المعراج المومنین. یہ جو نماز الصلاۃ کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ, صلاۃ کی بات, یہ جو الصلاۃ ہے یہ جو خاص نماز ہے, یہ مومن کی معراج ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ عروج. معراج کا مطلب کیا ہے؟ عروج. عروج کیا ہے؟ جو سب سے عروج کہا جاتا ہے, جو سب سے اونچائی کی جگہ ہوتی ہے اس کو عروج کہا جاتا ہے. ایسی کوئی چیز اونچی ہو تو ہم کہتے ہیں اونچا, اور کہنا ہو کہ سب سے اونچا تو ہم کہتے ہیں عروج. یہ سب سے جو اونچائی کی جگہ ہے یہ وہاں پہ پہنچاتی ہے انسان کو, یہ دربار الہی میں حاضر کر دیتی ہے. جیسے ہی اس نے کہا اللہ اکبر, باقی بھی تو اللہ اکبر کہتا نا انسان, لیکن جیسے ہی تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہا, وہ اس کو عروج پہ لے جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں جا کر کیا کرتا ہے. وہاں پہ اس نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ اس نے گفتگو کرنی ہے, وہاں پہ اس نے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں. جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا اس کا تعلق اس دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی, وہ کہا گیا کہ آپ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے, جو ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے وہ نماز بیسیکلی شیطان اس کو اچک رہا ہوتا ہے. تو کوئی ہمیں بلا رہا ہے, ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے.
کوئی ہمیں کہہ رہا ہے ادھر دیکھو، ہم ادھر نہیں دیکھتے. ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ٹوٹ چکا ہے، اور ایک اور جگہ پہ ہم حاضر کر دیے گئے ہیں. یہ روحانی طور پہ انسان، اس کی جسم تو یہاں ہوتا ہے لیکن اس کی روح اس وقت وہاں نہیں ہوتی. اگر وہ قائم ہو جائے تو اس کی روح وہاں نہیں ہوتی. پشو پشو خوشو، وہ اس جست کے ساتھ زمین سے اٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں لا کے اپنے سامنے کھڑا کرا دیتا. اور جب تک وہ سلام نہیں پھیرتا، وہ السلام علیکم کہہ کے، السلام علیکم کہہ کے جب وہ دوسری طرف نہیں دیکھتا تو تب تک وہی ہے. جیسے سلام پہنچتا ہے اس کو واپس اپنے مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے. نہ وہ اتنی دیر تک کسی کے سلام کا جواب دیتا ہے، نہ وہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ وہ ادھر ادھر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں دربار میں، جب لیٹ سے کسی شہنشاہ بادشاہ کا دربار لگتا ہے تو وہاں پہ کئی وہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ان میں سے کس کی بات زیادہ مانی جاتی ہے؟ جو زیادہ آداب بجا لانے والا ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پیروی کرنے والا. پیروی کرنے والا ہو. اور اس کے علاوہ دربار میں سب سے زیادہ بات کس کی مانی جاتی ہے؟ جو فوراً حکم کی تعمیل کرے. فوراً وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی بتانا چاہیے؟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. بڑے لوگ، ٹھیک ہے. وہ بڑے لوگ کیوں نے انہیں بڑا لوگ؟ کی وجہ میں. اب یہ دنیا کے دربار میں تو بڑے لوگ پیسے والے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں جن کے پاس تقویٰ زیادہ ہے وہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ وہاں زیادہ بات اس کی سنی جاتی ہے جو زیادہ قریب ہوتا ہے. بڑا کون ہوتا ہے؟ مثلاً آج بادشاہ کی بات کریں نا، مثلاً شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے سب سے بڑا رتبہ دیا لیٹ سے کہ میرا یہ وزیر اعظم ہے، یعنی یہ میرا سب سے بڑا وزیر ہے. اس کی بات سب سے زیادہ سنی جائے گی کیونکہ وہ وزیر اعظم شہنشاہ نے بنایا، وہ اس کی بات سب سے زیادہ سنی جائے گی، اس کا مشورہ سب سے زیادہ لیا جائے گا. لیکن اس کو بنایا کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ کے سب سے زیادہ قریب تھا، رجوع کرنے والا تھا. اس کی بات عقل کی بات کرتا تھا، وہ صحیح مشورہ دیتا تھا، وہ ٹرسٹ وردی تھا، وہ سب سے زیادہ قریب تھا بادشاہ کے، اس لیے اس کو سب سے بڑا عہدہ دیا گیا اور اس لیے اس کی بات بھی سب سے زیادہ سنی جاتی ہے. تو اب نماز میں اب اگزامپل دینے لگا ہوں. جماعت ہو رہی ہے، جماعت میں لیٹ سے کچھ 100 بندہ کھڑا ہے امام کے پیچھے، سب کے سب دربار میں حاضر ہیں، ایسے ہی ہے جی. اب وہاں پہ ان 100 میں سے کس کی زیادہ سنی جائے گی؟ جو زیادہ قریب ہوگا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اب زیادہ قریب کب ہوتا ہے نمازی اللہ کے؟ جب وہ نماز میں معراج کو پا لیتا ہے، سجدے کی حالت میں. جب وہ سجدے کی حالت میں ہو جاتا ہے. معراج میں تو وہ پہنچ گیا، اب اس نے اس معراج میں جب وہ سجدے میں گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اب سامنے تو کھڑا ہوا ہے، دربار میں پہنچ گیا ہے، لیکن وہ جو وہاں کی بھی دوری ہے، جو شاید چند قدم کی دوری ہے، یا جو بھی وہاں کے پردے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ سجدے کی حالت ہے تو وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہو چکا ہے. بالکل وہ جو معاملات ہیں سارے درمیان کے وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس مقام پہ جب وہ معراج کی حالت میں ہے، وہ دربار الہی میں ہے اور وہ سجدے کی حالت میں ہے، تو وہ سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اس مقام کو اگر انسان پا لے اور اس کے بعد اس پہ قائم ہو جائے تو اس کی بات سب سے زیادہ سنی بھی جائے گی. ہم چاہتے تو یہ ہے نا کہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور ہماری آخرت بھی سمجھ جائے. تو یہ جب نماز قائم ہو اور ہم دربار الہی میں ہوں اور اس دربار میں بھی سب سے زیادہ قریب ہوں، تو وہاں پہ جو اپنے دل کی باتیں جیسے کرنی چاہیے ویسے کرنی ہمیں چاہیے، کیونکہ ہماری اس وقت جو روح کی تسکین ہے وہ میکسیمم ہو سکتی ہے اگر ہم اس جگہ کو اس وقت قائم کر لیں گے.
وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، الحمد کا آیت الحمد للہ رب العالمین، سب عالموں کا رب، الرحمن، ایسا رحمان ہے جو جس کا رحم بار بار ہم کرنے والا ہے. توڑ توڑ کے آتا ہے اور اپنی رستے کی تمام رکاوٹیں گرا دیتا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد وہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مالک یوم الدین. کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ہی مالک ہیں. مالک. یہاں بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے یا اللہ کوشش کی ہے کہ میں سیرت کے مطابق زندگی گزاروں. ہم انسان کوشش کر سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب ہو گیا وہ گیا، جس کا حساب ہو گیا وہ تو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم وہاں معراج کی حالت میں پہنچ بھی گئے ہیں تو پھر بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین کہ یا اللہ ہم نے اپنی کوشش کی دل سے کوشش کی کہ سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن ہماری آپ سے رحم کی اپیل ہے. یہ وہاں پہ یہ سوچ لینا ہم نے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، ہمارا دل یہ مانے کہ یا اللہ چاہے ہم نے جتنی بھی کوشش کر لی یہ کافی نہیں ہے، اب ہمارا صرف جو معاملہ ہے یہ آپ کی رحمت کے حوالے ہے. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد، اس پہ قائم رہنا اور کم از کم یہ سوچ لینا کہ یہ جو میں نے اب کہا ہے ایاک نعبد، میں اگلی نماز تک میں نے سوائے اللہ کے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا، عبادت آپ کی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی صرف صرف آپ سے ہے. تو پھر میں نے مدد اللہ سے ہی مانگنی ہے، اگلی نماز تک تو کم سے کم مجھے اس کو قائم رکھنا ہے یہ معاملہ. تو پھر نماز قائم ہو جاتی ہے. ان وعدوں پہ، ان اقراروں پہ، ان میثاقوں پہ قائم رہنے کا جب معاملہ ہوتا ہے تو نماز قائم ہو جاتی ہے. اور بار بار انہی وعدوں کی یاد دلائی جا رہی ہے. ایک ہی نماز میں 4 فرض میں 4 دفعہ ہر رکعت میں اسی چیز کو، ہر رکعت میں اسی چیز کو، ہر رکعت میں اسی چیز کو. یہ بھی تو تھا، ہو سکتا تھا کہ کہا جاتا کہ 4 رکعتیں ہیں تو ایک میں پڑھ لو الحمدللہ کافی. کیوں بار 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 بار؟ تاکہ اس چیز کو بالکل پکا کر لیا جائے، اس میں کوئی ابہام نہیں رہے گا. یعنی کوئی نماز ہوتی ہی نہیں الحمد کے بغیر، چاہے وہ اپنا جنازے کی نماز ہے، چاہے وہ نفلی ہے، چاہے سنتے ہیں، چاہے فرض ہے نماز یا وطر ہے، کوئی نماز ہے ہی نہیں بغیر الحمد شریف. اللہ نے تقسیم کر دیا نا اس کو، نماز میں بھی اور بندے کی دعا میں. کیونکہ یہ نماز نے کیا کرانی، اس نے ہماری تیاری کرانی ہے، اس نے ہماری تیاری کرانی ہے، جس کی بات آگے کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں اپنے آپ کو کہا گیا کیسے لے کے آؤ، زینت کے ساتھ. مسجدوں میں اپنے آپ کو زینت کے ساتھ لے کے آؤ. اب جب ہم آفس جاتے ہیں یا ہمیں کوئی پارٹی ہے، کوئی شادی ہے، بیاہ ہے، کسی نے دعوت دیا ہے، تو ہم کیسے تیار ہوتے ہیں؟ کیسے تیار ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہر آفس کا ایک پروٹوکول ہے، اس نے لکھ کے دیا ہوا کہ جب آپ نے یہاں آنا ہے تو آپ نے یہ کپڑے پہن کے آنے، اور یہ کپڑے آپ پہن کے دفتر نہیں آ سکتے. یہ لکھا ہوتا ہے، اس کے رولز میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ نے سوٹ پہننا ہے اور آپ جینز پہن کے آفس نہیں آ سکتے. یہ اکثر آفیسز میں لکھا ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی پارٹی ہوتی ہے تو خاص طور پہ خواتین یہ ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھتی ہیں کہ تم کیا پہن رہی ہو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ بس وہی کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہم لوگ مقابلے میں آئے، اور کیا ہے معاملہ وہی ہے، ایڑی چوٹی کا زور. ایڑی چوٹی. اور ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ یہ جان لینا کہ اس پارٹی کا ڈریس کوڈ کیا ہے، کیونکہ بتایا نہیں گیا. اکثر پارٹیز میں بتا دیا جاتا ہے کہ آج جو پارٹی ہوگی اس میں سب پاکستانی ڈریس پہن کے آئیں اور سب لوگ وائٹ کلر پہن کے آئیں. ہمارا ایک تھیم ہے، یہ سب وائٹ کلر پہ، پھر کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا.
کوئی فون کر کے نہیں کہے گا کہ آج تو کی پا رہی ہیں یا کیڑا رنگ پا رہی ہیں, نہیں پوچھے گا. تو اس چیز کو بھی جاننے کے لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں نے کوئی ویسٹرن ڈریس پہن لی اور اس نے ایسٹرن پہن لیا, یا میں نے ایسٹرن پہن لیا اور اس نے ویسٹرن پہن لیا تو میں تو بڑی دقیانوسی لگوں گی, یہ بھی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم کتنی تردد کرتے ہیں اس کو جاننے کی, اسی طرح ہمیں تردد کرنا ہے جب ہم نماز چاہے مسجد میں جا رہے ہیں چاہے ہم گھر پہ پڑھ رہے ہیں. خواتین, وہ جو اس کا ڈریس کوڈ ہے وہ بتایا گیا ہے, لیکن اس ڈریس کوڈ میں بھی جب مثلا کہہ دیا گیا کہ شلوار قمیض پہنی, اب شلوار قمیض جو آپ گھر میں پہنتے ہیں لیٹ سے لون کی یا لینن کی, کیا وہی شلوار قمیض پہن کے شادی میں جا سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ شلوار قمیض رنگ بھی وہی ہے, شاید کپڑے کا فرق ہے. اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو صرف یہ نہیں کہ میرا تو سطر ڈھکا ہوا ہے, تو ڈھکا ہوا تو کیا ہو گیا, اگر میں پجامے میں ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے, میں نے اگر بنیاد نہیں ہوئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. کہ ہمیں کسی عام سے 2% کے بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو ہم 4 مہینے پہلے سے سوٹ سلوانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. کون سا رنگ, کون سے رنگ کی ٹائی, کون سا ہینکر چیف, کون سے رنگ کے بوٹ, کون سی جراب. جب اس دربار میں جانا ہے جو خالق کا دربار ہے, اس کی تیاری بھی تو اتنی خوبصورتی سے ہونی چاہیے. اس میں ہم پجامے میں یا بنیان میں یا ویسے نہیں جا سکتے, زینت نہیں ہے انسان کی. اب یہ قائم کرنے کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, قائم ایسے نہیں ہوگی, قائم تب ہوگی جب انسان کو پتا ہو کہ میں جا کہاں رہا ہوں, جب اس کو پتا ہے نا کہ میں جو بھی ہے پاک صاف تو ہوتے ہیں نا نماز کے لیے, وضو کہتا ہو, یہ بھی پروٹوکول ہے نا نماز کا. وضو کرتے ہیں, ہمارے کپڑے پاک صاف ہوتے ہیں, ہم یعنی جو کہ ڈریس کا حساب ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ننگا نہ ہو, کہیں سے بال ننگے نہ ہو جائے, فلانا نہ ہو جائے, پاؤں ڈھکے ہوں, ہاتھ ڈھکے ہوں, سارا کچھ کرتے ہیں نا. بالکل کرتے ہیں. اب دیکھیں وضو فار ایگزامپل جب وضو کیا جاتا ہے تو ایک وضو کیا گیا اور ایک وضو وہ کیا گیا جو وہ بھی خشوع کے ساتھ کیا گیا اور ایگزیکٹلی سیرت کے مطابق کیا گیا. یا کہا گیا نا وضو بنانا, وضو کرنے اور وضو بنانے میں فرق ہے. وضو بنانا یعنی اس کو بڑی تسلی کے ساتھ سیرت کے مطابق, میں کیوں اس کے دل میں ایک معاملہ چل رہا ہے, وہ جو وضو کر رہا ہے نا اس وقت اس کے دل میں ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے دل میں یہ معاملہ چل رہا ہے اللہ کہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں, ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ جو چیز, یہ جو حب ہے اپنے رب سے, جو ملاقات کی جو محبت ہے, یہ اس کو وضو بنا رہی ہوتی ہے. یہ فرق ہے وضو کرنے میں اور وضو بنانے میں. اور یہی فرق ہے کپڑوں کا انتخاب کرنے میں, صاف ستھرے ہوں. یہ نہ ہو کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم اس کو استری کر کے پہنتے ہیں, تو پھر جب نماز پڑھنے لگے تو یہ ایسی کبڑ سے پکڑا اور اس کو کے ساتھ پہن لی. نماز تو ہو گئی, زینت نہیں بنی. اب یہ معاملہ ہے, یہ محبت کا معاملہ ہے کہ محبت کو کہاں لے کے جانا ہے. اگر وہ محبت ہے اس محفل کی, میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, تو پھر انسان اپنی آرائش, اپنی زینت ویسی کرے گا جیسی کم سے کم, یعنی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, there is no comparison, لیکن کم سے کم اتنی تو کر لے جتنی وہ اس دنیا کی محفلوں کے لیے کرتا ہے. کم سے کم یہ کوئی مقابلہ. دنیا کی محفلوں کے لیے تو خرم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن نماز کا پروٹوکول یہ تھوڑی زینت کرنا تھوڑی ہے, یہ پاکی کرنا ہے میرے خیال میں. تو پاکی بالکل کرنا ہے, پاکی تو کمپلسری ہے, اس کے بغیر تو نماز, پاکی تو لازمی ہے نا, پاکی کے بغیر تو کر نہیں سکتے. پھر یہ کہ اس کا پروٹوکول کہ یہ کہ ہم اچھی طرح کور کریں اپنے جسم کو, اور خاص طور سے لیڈیز, مردوں کا تو اتنا نہیں لیکن لیڈیز کا تو خاص طور پہ ہے کہ اس کے ڈریس, اس کے بازو نہ ننگے ہوں, پاؤں نہ ننگے ہوں, فلانا نہ, یہ ان سب چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں. بلکہ اب آج کل تو ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی ہمیں سوجھ بوجھ ہو گئی ہے کہ ہم نے خاص طور پہ پریئر گاؤن بنائے ہیں کہ وہ پہن کے نماز پڑھیں کہ کوئی چیز ہمارا سطر جو اچھی طرح کور ہو. بلکہ بچوں میں بھی ہم یہ چیز کر رہے ہیں ڈیولپ کے نماز پہنتے وقت گاؤن پہننے, باقاعدہ اسپیشل گاؤن ہم نے خریدے بھی ہیں, لیے بھی ہیں, سلوا بھی رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اب ہمیں پتہ چلے کہ نہیں, یہ پروٹوکول نماز کا ہمیں دینا ہے. یہی پوائنٹ, اب آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا, کیونکہ اب آپ نے اپنی زینت کو
لیکن محفل کے اب تو زینت کو چھپایا ہے نا ہم نے، زینت کو چھپایا ہے گون پہن کے، وہاں تو ہم زینت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے آپ خرم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا ہوا تو خوش لباسی سے اللہ کی محفل میں اللہ کے قریب جائیں. میں اس کو شاید آپ یہ دیکھو کہنا جب باقی میری ٹیچر پروٹوکول نے تو مجھے ہوں. بتایا تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں، میری ٹیچر نے بتایا تھا کہ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو خشوع اور زینت کے ساتھ جائیں، اور وہ زینت یہ ہے کہ اچھا لباس پہن کر، جو آپ کے پاس اچھا قیمتی لباس ہے، جو آپ کسی ایسی جگہ پر پہن کے جانا چاہتے ہیں جس طرح آپ باہر جاتے ہیں. اکثر ہم لوگ گھر میں ایسی چیز پہنتے ہیں کہ وہ والی چیزیں نماز کے لیے جو پہن کر ہم باہر نہیں جا سکتے. میں نے اگر اپنی مارکیٹ جانا ہے یا کسی کے گھر جانا ہے، وہ والا گاؤن پہن کے نہیں جاؤں گی جس میں نماز پڑھتی ہوں. وہ ایسا میں تو بازینت وہی والا لباس گون نہیں پہن کے باہر مارکیٹ جاتی وہ. ہوں جو گون پہن کے میں نماز پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ہے نا، لیکن میں ایک جنرل بات کہہ رہی ہوں کہ یوزلی ہم نے ایک ایسا لباس رکھا ہوتا ہے نماز کے لیے جو کہ بالکل اتنا سادہ ہوتا ہے کہ وہ پہن کر ہم کسی بھی محفل میں بازینت نہیں لگ سکتے. تو ہماری ٹیچر نے بتایا تھا کہ آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ خوبصورت لگو آپ اس میں. آپ اللہ کے آگے سامنے جانے جا رہے ہو، اللہ سے ملاقات ہے، تو یہ نظر آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رکھا ہے، آپ کو اتنا دیا ہے، بازینت ہو کر جاؤ. یہ نہیں کہ جھمکے شمکے پہن لو، لیکن لباس ایک اچھے کپڑے کا ہو، اچھا سلا ہو، ایک اچھے لباس میں ہو. یہ نہیں کہ ایک باریک سا لباس لے لیا ایسا جو کہ آپ کپڑے کی خاصیت ہوتی ہے نا، تو اچھی خاصیت والا کپڑا آپ پہنو اور اس میں نماز پڑھو. وہ یاد کریں نا جو ایک شخص آیا تھا، حضور پاک نماز پڑھے تھے تو برا حال تھا اس کا، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی تم غریب ہو؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کا شکر ہے میرے پاس. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اللہ کا شکر تم دکھاؤ، ادا کرو کہ تم اچھے کپڑے پہنو، اچھی حالت میں اللہ کے حضور میں آ کر پیش ہو اور نماز ادا کرو. تو یہ مقصد ہاں یہی جی، ایگزیکٹلی، ہاں ہے. بالکل. خوش لباسی بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے جب ہم اللہ کے حضور جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بیسیکلی یہ میں جو ورڈ زینت استعمال کر رہا ہوں یہ ایکچولی خوش لباسی اس کا میرے کہنے کا مقصد ہے. ایک تو زینت ہے نا کہ میں اپنی زینت چھپاؤں، وہ تو ایک چیز ہوگی، لیکن میرے زینت کہنے کا یہاں پہ مقصد ہے کہ وہ خوبصورت لگنا. جس طرح ہوتا ہے کہ میں جب پارٹی میں جاؤں میں وائٹ پہنوں کیونکہ میں وائٹ میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہوں. یہ میرا ایک ماننا ہے. کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم بلو میں سب سے زیادہ اچھے لگتے ہو، تو یہ میری خوش لباسی کا یہ عالم ہو جائے کہ اب میں اللہ کے حضور چاہ رہا ہوں، میں کوشش کروں کہ میں بلو پہنوں یا میں وائٹ پہنوں کیونکہ اس میں زیادہ خوش لباس لگتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک معاملہ ہو گیا. وہ جیسے جیسے اس کا حب بڑھتا جائے گا وہ ویسے ویسے کوشش کرے گا میں زیادہ پاک ہوں، اچھی طرح وضو بناؤں، خوش لباسی کے ساتھ اچھی زینت کے ساتھ میں اللہ کے حضور پیش ہوں. ایسے نہیں کہ کچھ بھی پہنا اور میں اللہ کے حضور پیش ہو گیا. نماز تو ہوگی لیکن اب میں قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں، اور قائم کرنے میں بھی اس دربار میں قربت کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کئی لوگ ہیں، اب اس میں زیادہ قربت میں کون جائے گا، اس کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر جیسے جیسے نماز پڑھی گئی، اگر کہا گیا کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھا جائے، اگر ہم اس کی جگہ کوئی حدیث پڑھ لیں تو نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. حالانکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کی جا رہی ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہوگی. اب ایک اور بات یہاں پہ میں دوبارہ اس کو لنک کر رہا ہوں. اگر امام ہمیں ویسے نماز نہ پڑھائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، فار ایگزامپل وہ کہے کہ میں نے تشہد میں دوسری رکعت میں نہیں بیٹھنا، تو کیا ہم اس امام کو معزول نہیں کریں گے؟ کریں گے ابھی ہماری نماز قائم ہو. میں اس کو لنک کر رہا ہوں جو پچھلے بھی ہم نے لیکچر میں بات کی تھی. اگر اب نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ نماز صرف نماز نہیں ہے، یہ ہمارا پوری جو برائیوں سے روکنا اور یہ سارا معاملہ ہے، یہ ہمارے پوری زندگی کا جوڑ ہے یہ نماز. کہ اگر ہمارا حکمران جس کو ہم نے اپنا امام چنا ہے اگر وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹتا ہے اور ہم اس کو معزول نہیں کرتے، ہماری نمازیں کیا قائم ہو رہی ہیں؟ یہ ہم نے آپ سے سوال کرنا. کیونکہ جس دن ہماری نماز قائم ہو جائے گی اس دن ہم اپنے اس نماز کے امام سے لے کے اس ملک کے امام تک ہم سب کو اس طرف اس لیول پہ چوز کریں گے
جس لیول پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جس لیول کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. کیونکہ نماز جو ہے یہ صرف اس وقت کا نام نہیں ہے، نماز ایک زندگی کی تبدیلی کا نام ہے. اس سے زندگی تبدیل ہوتی ہے، اس سے زندگی میں انقلاب آتا ہے، اور اگر یہ قائم ہوگی تو یہ انقلاب لے آئے گی. اور اگر اس نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، اگر نماز کے بعد ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، کم بھی تول رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق بھی مار رہے ہیں، گالم گلوچ بھی کر دیتے ہیں، تو پھر یہ نماز قائم نہیں ہو رہی. یہ اگر میں اپنے آپ کو جاننا چاہوں، اپنا احتساب کرنا چاہوں، خود احتسابی کرنا چاہوں، تو مجھے یہ جان لینا چاہیے کہ اگر میں نے آج 3 جگہ جھوٹ بولا، میں نے آج 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس فلانے شخص کے ساتھ غیبتیں کی 3-4 لوگوں کی، یا میں نے فلانے دوست کے ساتھ ویسا نہیں کیا جیسا میں اپنے بارے میں سوچتا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا کرے تو مجھے کتنا برا لگتا، یا میں نے فلانے اپنے کوئی میرے دفتر میں کام کرنے والا یا کوئی اور ملازم، میں نے اس کو جھاڑ دیا، تو یہ وہ معاملات ہیں جہاں پہ میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گیا اور میں نے گناہ کا کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ میرا خود احتسابی مجھے بتائے گی کہ آج میری نماز قائم نہیں ہوئی. یہ فارمولہ ہے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری نماز قائم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو ہم یہ اپنا احتساب رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ صرف لگا کے 1 منٹ لگا کے دیکھ لیں کہ آج کیا ہم وہ جو برائیاں تھیں جو کل تھیں، آج کیا ہم اسے بچے. اگر بچے تو نماز قائم ہو رہی ہے، اگر نہیں بچ رہے تو نماز قائم نہیں ہو رہی. کوشش کریں کہ چلو کل ہم نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب پھر تنہائیوں کا جائزہ لیں. تنہائیوں کا جائزہ لیں. اگر ہم آج وہ کریں جو اسلام کے دشمن کہہ رہے ہیں کرو، تو پھر ہمیں یہ اپنا خود احتسابی کرنی کہ ہم امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا ہم امتی ان دشمنوں کے ہیں. یہ ہمارا احتساب ہے کہ کیونکہ یہ چلا آ رہا ہے، ایک ہماری کلچر میں چلا آ رہا ہے تو چلا آ رہا، اب ہم کیا کریں، مجبوری ہے. اپنا رشتہ داریاں بھی تو رکھنی ہیں، محلے داری بھی تو رکھنی ہے. وہ چاہے پھر ہندوؤں کی رسمیں ہیں، وہ چاہے پھر عیسائیوں کی رسمیں ہیں یا یہودیوں کی رسمیں ہیں، اگر وہ ویسے چلیں گے تو پھر ہم نے یہ اپنا احتساب خود کرنا کہ ہم امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا ہم امتی ان دشمنوں کے ہیں. وہی مسئلہ لوگ کیا کہیں گے، مین مسئلہ اس جملے میں آ جاتا. وہ اس وقت یہ سوچ لے بندہ کہ کسی بندے نے میری قبر میں نہیں جانا، کسی نے میری قبر پہ 5 منٹ کھڑے بھی نہیں ہونا، اور جب وہ واپس آئیں گے تو آدھے گھنٹے کے اندر وہ بالکل نارمل ہو جائیں گے، وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یہ اس نے خود کو دیکھنا ہے. اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں، ٹائم بھی کم ہے. اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ زکوٰۃ دینی ہے. وہ نماز قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اور آگے زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ دینی تو ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے اس پہ تصویر نہیں کھنچانی، اس پہ آٹے کے توڑے پہ اپنا نام کی سٹیمپ نہیں لگوانی، ورنہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس دنیا کے دکھاوے کے لیے. اور اس کو یہاں پہ سب مل جائے گا، جو وہ چاہے گا اس کی واہ واہ بلے بلے سب ہو جائے گی. آخرت میں اس کا 1 ٹکے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وہ زکوٰۃ دی صرف یہاں کی رہ جائے گی، اس کا آخرت میں کوئی حصہ انسان نہیں پا سکے گا. وہ زکوٰۃ ایسے دی جائے کہ پتہ بھی نہ لگے کسی کو کہ کیسے دی جا رہی ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ ہوگی. ریاکاری سے بچے، ریاکاری سے بچے. اور ہم نے بڑا ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا کیسے یعنی وہ جو معاملہ تھا اس قبیلے کا، وہ بیچارے خود چل کے آئے. جب وہ صحابی واپس آ گئے کہ وہ تو میرے پہ مارنے کے لیے چھوڑ رہے تھے، وہ آگے کہ جی ہمارا مال ہم پہ حرام ہوا ہے، آپ مہربانی کریں یہ ہم سے زکوٰۃ لیں تاکہ ہم پانی پی سکیں، اپنا کھانا کھا سکیں. ہم تو بھوکے بیٹھے ہیں، وہاں پہ پیاسے بیٹھے ہیں، مال ہم پہ حرام ہوا ہے. یہ معاملہ تھا اس وقت کے لوگوں کا جنہوں نے دین کو واقعی سمجھا، نہ کہ آج کل کے لوگوں کا، ہم جیسے ہیں. پھر
آگے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں, وما تقدمو, اور جو تم آگے بھیجو گے, لانفسکم, کس کے لیے, اپنے نفسوں کے لیے. اب یہاں آگے بات دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, وہ پھر آپ آ رہے ہیں, وہ جو مرضی کہیں, بھیج تو تم اپنے لیے رہے ہو بھائی. من خیرین, بھلائی, جو بھی بھلائی بھیجو گے, تجدہ, تم اس میں سے پالو گے اپنے اللہ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصیر, کہ جو بھی تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تو جو کیا جا رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے. ادھر بھی فرشتہ بیٹھا ہے, ادھر بھی فرشتہ بیٹھا, وہ لکھ رہا ہے. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ وہ لکھ رہا ہے. آج جب ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہوگی, تو ہم دیکھتے ہیں کیمرہ کیسے ویڈیو بناتا ہے, ایک ایک چیز اس میں سے, اس طرف سے اس طرف سے, ہر چیز دکھائی جاتی ہے. کوئی بھی کام ہوا وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ سے نہیں بچا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ریکارڈنگز یہاں بیٹھی ہو رہی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ٹیکنالوجی ہے. یہ تو وہ چھوٹی موٹی ٹیکنالوجی ہے جو انسان نے پالی. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ٹیکنالوجی یوز کی ہے, جو کہتی ہے نا کہ وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑتے. وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا, وہ ان دو کیمروں کی آنکھوں میں وہ محفوظ ہو رہا ہے. اور یہ کیمرے ایک اور بھی کام کرتے ہیں. یہ کیمرے دل کے اندر جو بات چل رہی ہے اس کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں. ایک شخص اسمارٹ فون ہے, سوچی, اس نے سوچا کہ میں یہ کام کروں گا, انہوں نے کیپچر کر لیا. یہ کیمرہ وہ کرتا ہے اینجیو پلاسٹی جس کو کہتے ہیں نا, اینجیوگرافی, وہ اندر جاتا ہے, وہ کیمرہ جا کے دیکھتا ہے اندر جا کے نروز میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے, کہاں بلاکیج ہے, کہاں کھلا ہے. یہ پورے جسم کے اعضاء, جہاں جہاں دماغ, دل, کسی جسم کے عضو نے سوچا برائی کرنے کا, اس نے کیپچر کر لیا. کسی جسم کے عضو نے, دل نے, دماغ نے سوچا کوئی اچھائی کرنے کا, اس نے کیپچر کر لی. اور پھر اللہ کی رحمت ہے, برائی کیپچر کی, اللہ نے کہا کہ نہ لکھو, کون سی کر لی. اور اچھائی صرف سوچی تو اللہ نے کہا. وہ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی, اے جڑی تسی کہندے ہو نا کہ روح نکل گئی, اے تواڈے اندروں سم ہی کڈ کے فرشتہ کھڑنی ہے جڑی چلا کے تانوں بخا دیتی جائے. ایگزیکٹلی, پوری ویڈیو چلے گی وہاں پہ, کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیونکہ انسان ہے نا, وہ کہے گا اچھا جی آپ نے لکھ لیا, مجھے کیا پتا آپ نے ٹھیک لکھا کہ نہیں لکھا. دو سماں پਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ. دو سماں والا تو اتنے کوئی چانس نہیں, اتنے ایک ہی سم ہونی ہے. اچھا ہاں, ایک روح جاڑی ہے, دو ایک سماں روح والے تو زیادہ پریشان, رات نکلتی تو رات آ جاتی ہے. اور دو سماں والے زیادہ پریشان ہوں گے کیونکہ پہلے ایک سم چلے گی, وہ ختم ہونے بعد چلنی ہے, دوجی بھی چل جائے گی. ایک اس لیے ایک وہ دو بیویاں والے ہون گے. ٹھیک ہے نا. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਿੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ. ਕਾਫੀ ਹੋ لیکن ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੀ. ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੁਗਤ ਆਏ ਆ. ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਨਸਾਫ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ. ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ. ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ. ہاں جی, چلیں لمبا ٹاپک ہے. ماشاءاللہ آج بڑا اچھا تم نے لیکچر دیا ہے, بڑا میرے تو دل پہ کچھ عجیب بوجھ سا پڑ گیا ہے. یہ نماز کے معاملے میں کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم خشوع اور خضوع اور لباس کا چیز کا خیال رکھیں, لیکن پھر بھی ہم کوئی خاص اتنا نہیں رکھتے جتنا کہ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ کرتے ہیں کوشش کہ کیا جائے واقعی پروٹوکول نماز کا پورا کیا جائے. ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਨਿਕਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਕਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ, مسجد چاہے مسجد چاہے. صحیح کہتے. اور پھر دیکھیں ایک اور بھی چیز ہے, خاص طور پہ عربز میں تو بڑا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو امام ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں, وہ صرف یوزلی کئی مسجدوں میں نہیں بھی ہوتا ہوگا, لیکن کئی بہت ساری مسجدوں میں اس نے اپنا جبہ پہنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس نے اپنا وہ پتلی سی جالی والا
وہ جلابیہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی پہنا ہوتا ہے. وہ کیوں پہنا ہوتا ہے؟ اس کا تو جو جبہ ہے وہ بالکل مکمل طور پہ اس کا سطر ہر چیز ڈھانپ رہا ہے اور وہ اس میں خوبصورت لگ رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں نے زیادہ خوبصورت لگنا ہے، کیونکہ جب میں کسی شادی میں جاتا ہوں تو میں یہ بڑی سنہری پٹی والی لگا کے نا زینت اپنی بڑھاتا ہوں وہاں جا کے. تو میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا تو میں سب سے زیادہ جو سنہری جو میرا جو خوبصورت ہے لباس میں نے وہ یہ اوپر بھی پہننا ہے. اور خاص طور پہ جمعے والے دن وہ تو کہا گیا کہ اب اس دن تو اس سے بھی جو خاص ہے وہ لباس پہن کے آؤ. تو اس دن ان کی جو تیاری ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ دیکھنے والی ہوتی ہے. وہ جس طرح ایک دولہے کی تیاری ہوتی ہے کم از کم وہ ویسی تیاری کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے مرد بھی ماشاءاللہ جمعے والے دن زیادہ تر اچھا لباس اور کلف والا اور یہ وہ پہن کے جاتے ہیں تمام ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی گھر میں جب ہم خواتین کی میں تو بات کرتی ہوں، خواتین جو ہے وہ بس یہی کہ جو لباس پہنا ہوتا ہے بڑی حد اس پہ چادر ایک بڑی لے لیتے ہیں، یا پھر اب ہم نے گون شون پہننے شروع کیے ہیں الحمدللہ. تو بہتری ہے، اللہ کرے کہ اب جو آخری جو اس آیت کا معاملہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ ٹائم میں تھوڑا اوپر لے لوں گا. کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اب جب ایک بچہ روم میں ہوتا ہے اور کچھ کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، جیسے ہی باپ داخل ہوتا ہے تو کیا اس کے باڈی میں کوئی چینجز آتی ہیں؟ آتی ہیں، الرٹ ہو جاتا ہے. الرٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہی ایک ملازم کام کر رہا ہے اور جیسے ہی اس کا باس روم میں آتا ہے تو کیا وہ ویسے ہی ویسے بیٹھا رہتا ہے؟ وہ کیوں رہتا ہے کہ وہ اس کا باس اس کو دیکھ رہا ہے. اب وہ ڈفرنٹ حالت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک امریکنز جو ہیں وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ the cow gives more milk if owner is present. ان کی مثال ہے کہ ایون گائے بھی دودھ اس دن زیادہ دیتی ہے جس دن اونر سر پہ کھڑا ہوتا ہے. اونر سر پہ نہ ہو تو گائے بھی دودھ کم دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر وقت بندے کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت. وہ اکیلا ہے تو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ مجمع میں ہے تو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کپڑوں میں ہے تو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کپڑوں کے بغیر ہے تو بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہ کوئی لمحہ جو ہے وہ ابو ایک پتہ نہیں ایک دیتے ہوتے پنجابی کی مثال ہے، مجھے یاد نہیں کہ وہ اے غافل تھے، ایک لمحہ غافل تھے بندہ غافل. وہ لمحہ جو ہے کوئی غافل اگر ہو گیا تو یہ انسان اس سوچ سے نکل گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ غافل ہو نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کو احسان کے درجے پہ کرو. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی مثال دیکھو. انسان تو ایسے نماز پڑھے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان کے درجے کی وہ مثال کیا دے رہے ہیں کہ عبادت کو احسان کے درجے پہ لا کے کرو، یعنی ایسے نماز پڑھو، مثال دے رہے ہیں جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کا مرتبہ ہے. اگر ایسا نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم درجہ جو ہے وہ یہ دیکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا معاملہ جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے بھی واقعہ بتایا کہ وہ جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بیٹی اور ایک ماں ہے. ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو وہ کہتی ہے کہ وہ جو کوڑے والا ہے وہ آ جائے گا. تمہیں پتا رہا کہ اس نے منع کیا ملاپ کرنے سے. تو وہ کہتی ہے ماں کہ وہ کون سا دیکھ رہی ہے؟ دیکھ رہے ہیں. بیٹی اللہ والی اس نے کہا وہ نہیں دیکھ رہا، تو جو اس کا رب تو دیکھ رہا ہے، جس کا حکم وہ چلا رہا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے جب ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ جو قیامت کا جو خاکہ ہونا ہے، اگر میں اس خاکے کو کوئکلی کھینچ دوں تو صرف جنت کو پا لینا حصول تو ہے انسان کا، لیکن جو اللہ والے ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں اللہ والے، ہم کہتے ہیں ولی اللہ، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کے رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب پالیں گے، اللہ راضی ہو گیا اللہ ان پہ، وہ خطاب پالیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اور کوئی خواہش؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ نہ تو ہم نے آپ کی جنت دیکھی نہ آپ کی جہنم دیکھی، ہم نے تو صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جیسے انہوں نے سکھایا
ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کی اور آپ کی رحمت سے آپ نے ہمیں یہاں پہ پہنچا دیا. دل نہیں بھرا, دل میں سکون نہیں مل رہا ہمیں. خواہش کیا کریں گے کہ یا اللہ 2 سجدے ہم کرتے تھے, 2 سجدے ہم کرتے تھے اور یہ سوچ کے کرتے تھے کہ ہم آپ کی محفل میں ہیں, ہم وہ سجدہ آپ کو دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں. یہ محبت کا لیول, یعنی وہ کوئی دولت مال یہ پھل فروٹ نہیں مانگے گئے, ان کی محبت ہی اللہ کی ہے. وہ اللہ کے دیدار کے لیے انہوں نے اپنی زندگی ڈال دی. تو کہتے ہیں جن سجدوں میں ہم نے آپ کو پانے کی کوشش کی, وہاں پہ ہمیں نہیں پا سکے, ہم آپ کو دیکھ کے وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا آئیے تمہاری خواہش پوری کرو, ان کو اپنا دیدار کرائیں گے اور وہ اس سجدے میں وہ دیکھیں گے. یہ پیار کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کا یہ لیول ہے. سبحان سبحان سینے میں اللہ. فکر آخرت ہے, وہ رب کے ساتھ جو پیار کا معاملہ ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ اس محبت میں اس چہرے کی لذت کو دیکھنے کے لیے وہ اپنی ہر خواہش کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خواہش کو, یہ اس مسائل کا مقصد ہے. ذرا امپورٹنٹ معاملہ تھا اس لیے آج تھوڑا ہم زیادہ ہم اس کو لگا دیے. دعا کر لیتے ہیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ قرآن کو میرے دل کو بنا دے, کا سکون بنا دے, آپ کو تعمیر بنا دے, غموں کا مداوع بنا دے, دکھوں کا علاج بنا دے. اللہ قرآن کریم کا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھ, سوچ کا ساتھی اور اس زندگی کا ساتھی بنا دے. وقت عیش کا بھی ساتھی بنا دے اور وقت عیش کا بھی ساتھی بنا دے. اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن مجید کو شفاعت کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نمازوں کو قائم کر سکیں جیسے اس کے قائم کرنے کا حق ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زکاتوں کو ادا کر سکیں جیسے اس کو زکات ادا کرنے کا حق ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ آگے بھیج سکیں جس سے ہمیں آپ کی رحمت اور عافیت ملے, شفاعت ملے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہم ایسے گزار سکیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کی محبت میں اور آپ کے خوف کے ساتھ یہ زندگی کہ ہر لمحہ گزرے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا